آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا پیارا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر ایمان کی محبت پیدا فرمائی تھی. ایمان پر ان کی استقامت کا عالم کیا تھا. شہادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے, شہید ہونے کو پسند کرتے تھے, مگر دین سے پھر جانا اور اللہ کے احکام کی مخالفت کرنا انہیں برداشت نہ تھا اور انہیں گوارا نہ تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں جو واقعہ سنا رہا ہوں یہ رومی سلطنت جس کا فرما روا قیصر تھا, اس کے دربار میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند غلاموں کو قیدی بنا کر پیش کیا گیا, جس میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور قیصر نے کہا, روم کے بادشاہ قیصر نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میری ایک تجویز ہے. حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو قیصر روم نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ آپ مذہب عیسائیت قبول کر لیں. آپ کو اگر یہ میری تجویز منظور ہے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت کا معاملہ کروں گا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے, جس چیز کی طرف تو مجھے دعوت دے رہا ہے اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ میں شہید ہو جانا پسند کروں گا. قیصر نے کہا کہ آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں, آپ میری تجویز قبول کر لیں. پہلی بات تو اس نے کہی کہ آپ مذہب عیسائیت قبول کر لیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا. اب دوسری بات کہتا ہے کہ آپ میری اس تجویز کو قبول کر لیں, میں آدھی سلطنت آپ کو دے دوں گا. دولت کی بات کی, دنیا کی بات کی, دنیا کی محبت کی بات کی, آدھی سلطنت میں آپ کو دے دوں گا. حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اپنی ساری سلطنت اور پورے عرب کی حکمرانی بھی دے دیں پھر بھی مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں دین سے پھر جاؤں گا, ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا. قیصر بڑا غصہ ہوا, اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. ابو حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چاہے کر لو. قیصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں صلیب پر باندھ دیا جائے اور تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس میں تیر چلائے, انہیں لگنے نہ پائیں, تاکہ اس کی وجہ سے ان کے اندر ڈر پیدا ہو. جب یہ تیر چلائے جا رہے تھے تو اس وقت بھی قیصر نے کہا کہ میں پھر سے تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ عیسائیت کو قبول کر لو, لیکن آپ نے انکار کر دیا. اس پر قیصر اور غصہ ہوا اور غصہ ہو کر وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہے. اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لکڑیاں جلاؤ, ایک دیگ رکھو, اس میں تیل ڈالو, اور جب تیل کھولنے لگا تو ان کے ساتھ میں جو اور صحابہ قید کر لیے گئے تھے ان میں سے 2 قیدیوں کو, 2 صحابیوں کو پکڑ کر لایا گیا اور اس دیگ میں پھینکوا دیا گیا. اور دونوں جیسے ہی کھولتے ہوئے تیل میں گئے, ظاہر سی بات ہے کہ جل کر ان کا جسم خاک ہو گیا, ان کی ہڈیاں ظاہر ہونے لگی. اس نے پھر ابو قحافہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ عیسائیت قبول کر لو ورنہ تمہارا یہی حال ہوگا. مگر وہ صحابی جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں, انہوں نے فوری کہا ان کی زبان مبارک سے, جو ان کا یقین تھا, یہ الفاظ نکلے لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر, اسی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں, وہی زندگی اور موت دیتا ہے, وہی ہر چیز پر قادر ہے. اتنا سننا تھا کہ اس نے اپنے موقف کو اور تیز کیا اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم مذہب عیسائیت قبول نہیں کرتے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا.
عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے اپنے ایمان سے کفر کو مایوس کر دیا اور اسے اتنا غضبناک کیا کہ وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ آپ کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے، لہٰذا حکم دیا کہ انہیں بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کھولتے ہوئے تیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور جب اس کے قریب پہنچے، آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ لہٰذا جب حواریوں نے دیکھا قیصر کے کہ حضرت عبداللہ رو رہے ہیں، انہوں نے قیصر روم کو کہا کہ وہ رو رہے ہیں۔ قیصر روم سمجھا کہ ان کا ایمان کمزور پڑا ہوگا، ان کا عقیدہ کمزور پڑا ہوگا، اس نے کہا انہیں میرے پاس ملا ہو۔ اس موقع پر جب آپ ان کے قریب لائے گئے تو پھر قیصر روم نے کہا کیا اب مذہب عیسائیت قبول کرتے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب بھی میں مذہب عیسائیت کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ قیصر روم نے کہا پھر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب سنیں، کیا پیارا جواب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم کو دیا۔ آپ نے جواب دیا میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ کاش میرے پاس ایک جان کے بجائے میرے جسم کے بالوں کے برابر جانیں ہوتی اور میں سب کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ سن کر قیصر روم ان کی بہادری اور جرت مندی پر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا اگر تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم میرے ساتھ ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دو گے؟ اس نے کہا ہاں میں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ تو آپ اس کے قریب آئے اور اس کے سر کا بوسہ لیا۔ قیصر روم نے حسب وعدہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مسلمان قیدیوں کے ساتھ رہا کر دیا۔ جب یہ لشکر روم سے مدینہ پہنچا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کہنے لگے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لے اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو چوما